الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ۔ باب اس بیان میں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ یعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے دوسرے مسلمان کے تعلق سے کہ کبھی بھی مسلمان دوسرے پر ظلم نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہو تو ہونے نہ دے، یہ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ جو باب ہے، اس کو آپ سنیں اور اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کس قدر اور کیسے کیسے ظلم کی ایک بڑی داستان ہماری زندگی کے اندر بھری پڑی ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بسا اوقات جو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کا مطلب دوسرے پر ظلم کرے، ایسے مطلب نکالے جاتے ہیں نا۔ ایسا نہیں، مجھے یاد آتا ہے بچپن کو واقعہ ہے، رمضان کا مہینہ تھا تو کچھ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، مولانا صاحب کو انہوں نے کہا رمضان کے مہینے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تو کسی نے کہا اس کا مطلب رمضان کے علاوہ مہینے میں آپ جھگڑا کرو، تو ایسا مفہوم نہیں نکالنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے، یعنی یہ کہ آپ سے جب آپ کا بھائی محفوظ نہیں رہے گا تو دوسرا کیسے محفوظ رہے گا؟ جو بھتی بھتی گالیاں اپنے ماں باپ کو دیتا ہے تو دوسرا کیسے محفوظ رہے گا؟ یہ کہ جب آپ کا اپنا بھائی آپ سے محفوظ نہیں ہے تو دوسرا کہاں سے محفوظ رہے گا؟ تو یہ کہا گیا کہ اپنے بھائی پر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، جب یہاں آپ رکو گے تو پھر یہ فیلڈ ایک بڑی ہوگی، پھر آپ کی زندگی سے ظلم کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ الٹا مفہوم نہ نکالیں، مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو اتنا الگ رکھیں کہ آپ کا مسلمان آپ سے محفوظ ہے۔ حدیث نمبر ہے 2442، عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما اخبره۔ شہاب ابن شہاب کی روایت ہے کہ ان کو خبر دیا سالم نے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پھر اور آگے کریں گے، اور آدم علیہ السلام کے رشتہ جوڑیں گے تو کہیں گے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں بطور شاہد، وہی مطلب حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یعنی کھولی رشتہ بتانے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے تعلق سے کیسا خیال کرتا ہے۔ ایک بڑا بھائی ہو اور اس کے کچھ ننھے چھوٹے بھائی ہو، آپ دیکھیں وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کیسا خیال کرتا ہے، کیسا پیار کرتا ہے، ان کے کھان پان کا خیال کرتا ہے، ان کے کپڑے وغیرہ کا خیال کرتا ہے، یعنی اگر ذمہ دار ہوتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی، کب تک؟ جب تک شادی بیاہ ہے تب تک دھیان رکھتا ہے۔ شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں رکھے گا نا تو محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ تو اب شادی بیاہ والا معاملہ نہ دیکھیں جہاں نفرت یعنی دل کے کھانچوں میں بھر جاتی ہے، کوئی کھانچا خالی نہیں رہے، دیکھ رہا بات، کیونکہ ہمارے انڈیا میں رہنے کا سسٹم ایسا ہی ہے نا کہ نفرت کوٹ کے بھرے تو آگے بیٹھے، مطلب یہ جو فطری محبت ہوتی ہے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے، وہ شادی سے پہلے دیکھیں کیسے محبت ہوتی ہے، تو ایک کے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یعنی جیسے ایک بھائی وہی رشتہ والا اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے، ایسا ہی مسلمان دوسرے کا خیال کرے۔ پھر کیا کرے؟ لا یظلمہ ولا یظلمہ، وہ مسلمان بھائی دوسرے پر نہ تو ظلم کرے اور نہ ظلم ہونے دے، دو چیز، نہ ظلم خود کرے اور نہ کسی کو کرنے دے۔ یا ایسے نہ کہ آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کے چھوٹے بچے بھائی ہیں، مطلب حقیقی بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، آپ اپنے بھائیوں کو ظلم نہیں کریں گے، یہ آپ کی غیرت ہوگی۔ اور یہی نہیں، دو قدم آگے بڑھیں گے، آپ کے سامنے اگر اس پر کوئی ظلم کر رہا ہو نا تو آپ کی حمیت پیدا ہو جائے گی، ایسے کیسے؟ میرے موجودگی میں میرے بھائی کو یہ سزا کیسے دی؟
تو ایسے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے دوسرے مسلمان کے تعلق سے کہ نہ تو ظلم خود کرے نہ اس پر ہونے دے. ہمارے یہاں دینداری بہت بڑھتی ہے کہ کہتے ہیں سب ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس ظلم ہو رہا ہے، آپ روکنے کی آپ پوری طاقت رکھتے ہیں، نہیں روکتے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، یہ بھی جرم ہے. تو آپ کے پاس اگر طاقت اس کو روکنے کی ظلم کو تو آپ روکیں. تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم بھی نہ کریں اور نہ ظلم ہو رہے. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. جو بندہ اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ اس بندے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. اللہ نے اصلاح کا کیا زبردست فارمولہ دیا. یعنی یہ کہ اگر یہ رہے کہ بھائی میں فلاں کے ساتھ مہربانی کروں یا فلاں کے کام آؤں تاکہ فلاں وقت پر وہ میرے کام آئے، اگر یہ بیان ہے جیسا کہ دنیا میں چل رہا ہے تو اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی. ایک ضعیف آدمی کمزور بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اب دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر سکتا ہے. آپ کا اگر مزاج ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں جو میرے ساتھ وہ بھلائی کر لے تو آپ کبھی بھی اس ڈوگرے کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے. کبھی اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا فائدہ مجھے کیا ملے گا؟ وہ میرے کس دن رات کا بھائی کچھ بھی نہیں آئے گا نا. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی تعلیم کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، ضرورت پوری کرو اس نیت پر کہ آپ کی ضرورت کو اللہ پوری کرے گا. یہ وہ تعلیم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، صرف مذہب اسلام کے پاس. یعنی ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کبھی خیال نہ کریں کہ میں فلاں کی مدد کرتا ہوں کہ فلاں کی ضرورت پوری کرتا ہوں تاکہ فلاں کی وہ مل، یہ جذبہ ہی نہ رکھیں. یہ رکھیں کہ میں اس کے کام آتا ہوں، انشاءاللہ اس سے پاورفل جو ہے یعنی اللہ ہے وہ ہمارے کام آ جائے گا، ہماری ضرورت کو پوری کرتے. یہ جذبہ جب آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک کے ساتھ بھلائی کریں گے، چاہے بوڑھا ہو چاہے کمزور ہو جو بھی ضرورت. اور دنیا کی سسٹم بھی ایسی ہے نا، ایک دوسرے سے لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. کبھی ایک آدمی دوسرے کا محتاج، کبھی ایک آدمی کا کام دوسرے، یعنی اس طرح. تو اللہ کے رسول کی تعلیم جب بھی آپ ضرورت کسی کا پوری کریں تو آپ دل میں یہ خیال نہ رکھیں کہ فلاں ہماری ضرورت کو پوری، یہ آپ رکھیں کہ اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. یہ الگ بات ہے اسی سے آپ کی ضرورت پوری کرا دے گا، لیکن آپ دل میں یہ خیال نہ رکھیں. آگے آپ نے فرمایا ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربان یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کر دے. یعنی کسی مسلمان کو مصیبت آ گئی، اب ایک مسلمان اس کی مصیبت کو دور کر دیا، بیمار ہو گیا علاج کرا دیا، کہیں گر گیا آپ اس کو سہارا دے کے کھڑا کر دیا. ایسی بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں نا، کوئی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، علاج نہیں کرا پا رہا ہے، آپ پیسہ نہیں کر کے ہاسپٹل لے کے کچھ ہے، کوئی بھی مصیبت آپ پوری کر دی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دے گا. کتنا اچھا پیغام ہے کسی کی بات نہیں. یہ مزاج آپ بنائیں کہ میں مصیبت اس لیے دور کرتا ہوں تاکہ اللہ میری مصیبت کو دور کرے گی. یہ جذبہ آپ رکھیں گے تو آپ ہر ایک مصیبت زدہ کے کام آئیں گے. اور آپ یہ خیال کریں گے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کرتا ہوں تاکہ فلاں دن وہ میری مصیبت کو دور کرے گا. تو آپ اسی کی مصیبت کو دور کریں گے جس سے آپ کی امید ہوگی کہ وہ آپ کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جس سے آپ کی امید نہیں ہوگی اس کو آپ تڑپتا ہوا دیکھیں گے لیکن کبھی آپ کے دل کے اندر خیال نہیں ہوگا کہ اس کی مصیبت کو دور کریں. تو اللہ کے رسول کی تعلیم آپ کسی کی مصیبت کو دور کریں، یہ دعا کر کے کہ اللہ آپ کی قیامت کی مصیبت کے دن مصیبتوں کو دور کرے گا. اور دیکھیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مصیبت بہت بڑی ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی بھی مصیبت اور آخرت کا ہلکا مصیبت بھی اگر آپ مقابلہ کریں گے تو آخرت والی مصیبت بڑی ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول کی تعلیم کیا دنیا میں لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے رہو، قیامت کے دن اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا. اور آگے آپ نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بڑی زبردست حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا پردہ ڈال دیا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا لے گا. دیکھیں ہر آدمی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل آزاد ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے منکرات سے نہیں روکتے تو کیا بھرمار ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت محتاج زندگی گزارتے ہیں، بچ کر کے.
لیکن انسان ہونے کے ناطے نا کبھی کبھی ان کی زندگی کے اندر بھی چوک ہو جاتی ہے. تو کہ جب آپ اگر کسی کی کمی، کسی کی کوتاہی، کسی عیب کی بھنک لگ جائے تو آپ پرچار مت کرو، آپ اس کو کیا کرو، مت چھپا دو، پردہ مت. ہمارے یہاں یہ چیزیں ہمارے اندر ساتھ ہیں. ہماری دینداری میں کہا کرتا ہوں نا، بہت بڑے دیندار اگر ہو گئے نا تو 2-4 وقت نماز پڑھوں گا. بہت ہو گیا، کرتا پہن لیے، ٹوپی لگا لیے، چہرے پہ داڑھی. باقی یہ جو خوبی ہے یہ آتی نہیں. ہمارے اگر دیکھ لیں نا کسی کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، لیکن کہیں تھوڑا سا بھی جھول نظر آ گیا تو بالکل اس کو دوربین لگا کر کے اور ایڈیٹنگ کر کے پورا اس کو بڑا کر کے ایسا پرچار کریں گے کہ بندہ سماج میں چہرہ دکھانے کے لگے. یہ وہ سوچ ہی ہوتی نا کہ ایسا رسوا کر دوں کہ بندہ سماج میں چہرہ دکھانے کے لگ رہے. یہ ہماری سوچ. غیروں کی بات نہیں کرتا میں، اکثر دینداروں کی بات کرتا ہوں، لیکن یہ ہماری دینداری کے خلاف ہے. یہ ہم تو سوچتے بھی نہیں. اللہ رسول کی تعلیم کہ کسی مسلمان کے عیب کو اگر دیکھ لو آپ پردہ کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالے. اور قیامت کا دن ہوگا کہ ہر مجرم یہ چاہے گا کہ یہ ہمارا راز فاش نہ ہو، ہماری یہاں برائیاں کھولی. ہر مجرم چاہے گا، کوئی وہاں یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بڑے بڑے جو کارنامے وہاں اوپر کر دیں. ہر کوئی یہی چاہے گا. تو اللہ کے رسول کی طرف اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر جو برائیاں ہو گئی ہیں توبہ کر لیے اور وہ چھپی رہ جائیں، قیامت کے دن بھی نہ کھولی جائیں، تو ضروری ہے کہ تم دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا کرو. کتنی اچھی تعلیم ہے. حقیقت میں اگر ایسا ماحول ہمارے یہاں بن جائے، ہم دوسروں کی مصیبت کو دور کرنے والے بن جائیں، دوسروں پر ظلم نہ کریں اور نہ ہونے دیں اور مصیبت میں کام آئیں، دوسروں کی برائیوں کی یہ ساری خوبیاں اگر ہمارے اندر آ جائیں، اتنا اچھا سماج ہوگا کہ آپ کوئی نہیں سکتے. مثال بن جائیں گے، نمونہ قوم اور دنیا کے لیے بن جائیں گے کہ ہاں دنیا میں ایسے لوگ ہونا چاہتے ہیں، ایسا سماج ہونا چاہیے. لیکن ہے ہی نہیں. ہماری دینداری میں وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو بلکہ ایک بورڈ لگا کر چلتے ہیں، سامنے نماز پڑھنے میں دیندار ہوں گے، چہرے پہ داڑھی آئے گی، تھوڑی بہت دیندار ہوں گے، 2-3 وقت اور ایسی موٹی موٹی چیز بس اتنی محدود ہے. لیکن ورجنل جو دینداری ہے نا، ان کے بعد یہ آنی چاہیے، یہ نہیں آتی کیونکہ وہ اپنی اثرات دکھانی باقی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ عالم کو لے کر اس میں زیادہ